السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میں ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، ملک مسائل کی دلدل میں ہے، ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مہنگائی زوروں پر ہے، ٹیکسز کی بھرمار نے جینا دوبھر کر دیا ہے، جبکہ معاشی گرداب ہر فرد کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی چیلنجز الگ ہے، سیلابی صورتحال نے کسان کو پریشان کر رکھا ہے، کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں، کئی شہر علاقے پانی پانی ہیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کا، ہماری سیاسی جماعتوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے سیاسی مخالف کو نیچا دکھانا۔ پی ٹی آئی کی بات کر لی جائے تو ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو شہباز گل کی گرفتاری ہے، جس پر آج خان صاحب ایک ریلی کی قیادت بھی کر رہے ہیں، اور اس سے متعلق وہ کہہ چکے ہیں کہ میں آج ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بہت سی باتیں کرنے والا ہوں۔ گو کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نون لیگ کے رہنماؤں پر مقدمات بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے اور ان کی گرفتاریوں کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعظم نے مساق معیشت کی بات تو کی تھی، لیکن آج خان صاحب نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ تو ایاز صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی بحران کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اصل ایشوز تو یہ نہیں ہیں جن پر سیاستدان سیاست کر رہے ہیں۔ آپ ساری چیزیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو قصہ جو سب سے قوم کے کل پرسوں ترسوں سے ہے، اس کو باقی چیزوں سے مت ملائیں۔ وہ ایک نارمل سیاست ہوتی ہے۔ آج صبح اخبارات پڑھ رہا تھا اور جب کوئی میسیجز وغیرہ دیکھے اور کوئی فوٹوز میں نے دیکھی اور شہباز گل کی دیکھی، تو بے اختیار مجھے علی المرتضیٰ حیدر کرار کا وہ کال یاد آ گیا کہ غیر اسلامی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم پہ مبنی نظام یا حکومت نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ ایک ایسا کال ہے جس کی سمجھ جو ہم یہاں پہ ہیں، ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے، حالانکہ اسلام کا سارا نچوڑ اس ایک کال میں ہے۔ بے شک جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا وہ ظلم ہے۔ شہباز گل کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے، بے ایمانہ تشدد ہوا۔ وہ جو مبینہ طور پہ فوٹو دکھائی جا رہی ہے، دیکھیے تو صحیح وہ کس انداز سے وہ فوٹو لی ہے کہ وہ جو وہاں کھڑے ہیں آدمی، ان کے سر نہیں دکھائے، آپ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ جو ہے کرارا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کی شہباز گل کی شکل نہیں رہی جو پیشی وغیرہ ہوئی تھی، کس طریقے سے وہ ایسما کا پیشنٹ ہے، بچپن سے وہ ہے، سانس لینے میں اس کو دشواری ہے۔ چلیں، کرنے والوں نے جو بھی ہیں انہوں نے یہ کر لیا، پر یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ثابت کیا کیا؟ لیکن قطع کلامی کے لیے معذرت ایاز صاحب، ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کچھ پکچرز اور ویڈیوز دکھائی تھی میڈیا پر، اور انہوں نے کہا یہ 1 گھنٹہ پہلے کی ہیں، جس میں شہباز گل بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں، انہیں آکسیجن ماسک کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور چہل قدمی بھی کر رہے ہیں ہاسپٹل میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ صرف وہ مریم اورنگزیب کو وہ پکچرز نظر آ رہی ہیں، ساری دنیا میں، ساری پاکستان میں وہ پھیل گئی ہیں۔ اور یہ تو آپ مانیں گی کہ جو مریم اورنگزیب کو صرف اس بات پہ نہیں، جو تصویریں ان کو نظر آتی ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مطلب وہ تو آپ یہی توقع آپ کر سکتے ہیں۔ وہ جو ان کی پیشی جو عدالت میں کل ہوئی تھی، وہ آپ نے دیکھی نہیں تھی فوٹوز کیا تھی؟ وہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پمز میں پہلے بھیجا جائے، ان کو یا تو پھر مریم اورنگزیب جو ہیں وہ تصویریں دکھا دیتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں جوڈیشل میجسٹریٹ نے پوچھا کہ اگر ان کی حالت ٹھیک ہے تو انہیں ایمبولنس پہ کیوں لایا گیا ہے، یہ ویل چیئر پہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ ان کی شکل وہی ہے؟ تو یہ تو بالکل آپ مریم اورنگزیب کی وہ زبان جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو۔ بات یہ ہے کہ سیاسی وفاداریاں اور طرفداری ایک طرف، لیکن جہاں پہ اتنا غیر انسانی نہیں، انہیومین، اس پہ آواز اٹھنی چاہیے۔ میں داد دوں گا پیپلز پارٹی کے سینیٹر
جو مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جو تصویریں دیکھی ہیں اس سے ایک وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ آئی جی پولیس سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور آپ نے تقریباً آدھا انڈورس مریم اس کو اورنگزیب کو کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا وہ پوائنٹ آف ویو دے رہی ہیں، لیکن سارا ملک سارا وہ ہے۔ کل ہارورڈ کا اسٹوڈنٹس کا ایک وفد وہ پرائم منسٹر کو ملا، وہی وفد آرمی چیف کو ملا، مطلب اسٹوڈنٹس کا وفد ہے، امریکہ سے آئے تو سارے دروازے کھل گئے۔ یہ جو شہباز گل ہیں یہ بھی کسی امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، یہ خبر وہاں نہیں پہنچی ہوگی۔ اس واقعے سے جو شہباز گل والا واقعہ ہوا ہے، اس سے کوئی پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے یا جو نیک نامی کسی کی ہوئی ہے؟ میں بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اصل ٹارگٹ شہباز گل نہیں ہے، اصل ٹارگٹ عمران خان ہے۔ عمران خان پہ ہاتھ پہنچ نہیں سکتا۔ آج 144 وہاں لگی نہیں ہوئی اسلام آباد میں، لیکن 144 کو امپلیمنٹ وہاں کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ریلیز نکل رہی ہیں یا نہیں نکل رہی ہیں؟ تو رانا ثناء اللہ کہاں گئے؟ سعودی عرب میں ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے۔ انتظامیہ کہاں ہے؟ ہاتھ ڈالیں نا۔ تو ایک آپ کو آدمی مل گیا ہے، اور اس پہ یہ اس قسم کا تشدد کیوں ہوا ہے؟ مقصد ہے کہ عمران خان کو زد پہنچانے کا۔ پر یہ کیا کیا آپ کہیں گے کہ یہ کوئی ڈیسنٹ طرز عمل ہے؟ اب کل ہم بات کر رہے تھے تو ماضی میں چلے گئے کہ رانا ثناء اللہ فلانا ان کے ساتھ یہ ہوا، پر بھائی بات سنیں، کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ ایسی چیزیں سیاست میں ہونی چاہیے، پاکستان سے یہ چیزیں نکل نہیں جانی چاہیے۔ اختلاف رائے یا اختلاف سیاسی اختلاف اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ اگر ڈھونڈیں جو ہے مسئلہ اس وقت آپ نے کہا کہ مسائل ہیں اس کا کیا وہ ہے، بھائی اگر ہے تو آپ سیاسی اس کا حل ڈھونڈیں، حل نکالیں۔ جو سیاسی حل سامنے ہے اس کی آپ کی ہمت نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ لوگ یہاں کہتے تھے، سلمان صاحب کہتے تھے کہ الیکشن کے بغیر اور کوئی سولوشن نہیں ہے، اور الیکشن کرانے کی کوئی ہمت تو کرے نا، کوئی اعلان کرے نا۔ چلے اس سال نہیں کرتے آپ، جیسے وہ یایا خان نے کہا تھا کہ اگلے سال ہوں گے، 1 سال بعد ہوں گے۔ 9 مہینے کی انہوں نے مہم دی تھی جو سائیکلون کی وجہ سے 1 سال ہو گئی تھی، کوئی اعلان آپ کر دیں، ہمت نہیں پڑ رہی۔ تو ہمت کس کی نہیں پڑ رہی؟ سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ سلمان صاحب، کون ہمت نہیں کر رہا الیکشن کروانے کی؟ پھر آج دفعہ 144 لگائی تو گئی ہے، لیکن نفاذ کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی؟ خان صاحب ریلی لے کر نکلے ہوئے ہیں، اور خان صاحب بہت پورا اعتماد ہے، وہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ چاہوں تو اسلام آباد بند کر دوں۔ دیکھیں، ابھی جو بات سیاسی کارکن پر تشدد کی گئی ہے، سیاسی کارکنوں پر تشدد خواہ کوئی بھی کرے وہ ہر حوالے سے قابل مذمت ہے، اور کل میں نے بھی یہی بات کی تھی، اور میں نے آپ کو ہسٹری بھی بتائی تھی کہ یہ سلسلہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ سلسلہ بڑا پرانا شروع رہا ہے اور پاکستان میں سیاست کی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ لیکن میں بڑے احترام سے ایک بات کہوں گا، چونکہ ہم بھی سارا دن یہی ویڈیوز اور سوشل میڈیاز پہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کل ایک چینل نے ایک بڑی بریکنگ نیوز مونا صلاحی صاحب کے حوالے سے دے دی کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، ساتھ ان کی ٹکٹ جاری کر دی گئی۔ میں نے فوری طور پہ، مجھے چونکہ کلک کر رہی تھی بات، میں نے گجرات کے نمائندے سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ خبر غلط ہے۔ بات یہ کہ اگر تو ایاز صاحب اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں کہ جس ویڈیو میں وہ عدالت میں آئے اور وہ آہو پکار کر رہے ہیں تکلیف سے، تو وہ بات درست ہے، لیکن اگر وہ جو برہنہ کچھ تصاویر ہیں وہ ضرور چیک کر لیں، میں نہیں کہنا چاہتا، وہ ضرور چیک کر لیں، چونکہ اس لیے کہ وہ میری اطلاع کے مطابق وہ اصل نہیں ہے، وہ واقعہ بھی کوڈ ہو رہا ہے کہ وہ کون سا واقعہ تھا، لیکن سیاسی کارکن کوئی بھی ہو اس کے ساتھ جو تشدد کا عمل ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور میری ایک عادت ہے، میں ہمیشہ ایک حوالہ بھی ساتھ ضرور دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کہ ہم نے یہاں پر اچھی روایات قائم نہیں کی، یہ کل کی بات ہے
کہ باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی، باپ کے سامنے بیٹی کی گرفتاری ہو رہی تھی، اور پھر وہ جو کیسز آسمان سر پہ چڑھا دیا گیا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کی تاریخ رقم ہو گئی ہے، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ پیسے کہاں ہیں، وہ کہاں سے نکلے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی وہ تلخی ہیں، بات یہ کہ یہ جو بظاہر ایک تناؤ اور ٹکراؤ ہے یہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ دنیا کے جمہوری معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا، وہاں پر سیاسی لوگ آپس میں مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب جو یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ دفعہ 44، کوئی 30-40 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی رہا ہوں، دیکھیں سیاسی کارکنوں کے لیے دفعہ 44 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور حکومتوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا، دیکھیں پاکستان کا بڑا مسئلہ رہا ہے قانون کی بالادستی کا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ آپ قانونی معاملات کو سیاست کے ساتھ الجھاتے جائیں گے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ بڑے بڑے کیسز کہ جی آپ جو ایشو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا وہ قانونی ایشو تھا، اسے سیاسی بنا دیں گے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب، اب بھی جو بات ہے نا کہ اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست سے بالاتر ہیں تو میں اس طرز عمل کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ آپ تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، تو پھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ دینا چاہیے تھا۔ میں 8-10 بندوں کے نام لے سکتا ہوں کہ وہ تو 6-6 ماہ جیلوں کے اندر رہے، ان کا تو کسی نے مطلب نہ جوڈیشل ریمانڈ ہوا، نہ کسی نے پوچھا، نہ ان کے خلاف FIR کٹی۔ تو یہ رجحانات جو فصل آپ نے بوئی تھی وہ کٹ رہی ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہ جو سیاسی بحران ہے نا، یہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہ بہت سارے ایشوز کے ساتھ ملا ہوا بحران ہے۔ اور ایک میں تلخ فکر آج کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ یہ صرف پولیٹیکل فورسز کی ہی لڑائی نہیں ہے، بات یہ کہ اس لڑائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی لوگ آپس میں نہیں، اور کل پروفیسر صاحب نے 2 دفعہ یہ ذکر پچھلے ہفتے میں کیا ہے، بھئی آپ کا سسٹم ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ اس سسٹم پہ کیوں بہتری نہیں لاتے؟ آپ یہ ایاز صاحب نے، میں مسلسل ایک بات کہتا رہا ہوں کہ الیکشن ہی حل ہے، لیکن ایاز صاحب اب میں یہ نہیں کہتا، اب اس صورتحال کے اندر الیکشن حل اس لیے نہیں ہے کہ جب تک لائنز ڈرا نہیں ہوں گی، جب تک پتہ نہیں، لیکن اس تمام تر صورتحال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی ہے۔ سلمان صاحب وقت کم ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی مخالفین جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، PTI نون لیگ کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھی، آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جس میں سعد رفیق صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور شیریں مزاری صاحب ہوں، وہ تعین کر لے گی کہ تشدد ہوا ہے شہباز گل صاحب پر یا نہیں۔ یہ ایک اچھی پیش رفت لگ رہی ہے کہ وہ اپنے مخالفین ساتھیوں پر اعتماد کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کنکلوژن اوور ڈرا کر رہی ہیں۔ ایک انہوں نے بات کہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ حکومت کی تو آرگومنٹ یہ ہے کہ تشدد ہوا ہی نہیں۔ وہ ویڈیو کی جو ابھی ذکر آیا ہے کہ ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ پرابلم اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پہ سچ سچ نہیں ہے، ہر کا ایک اپنا سچ ہے، اور آپ اپنے اینگل سے اس سچ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نہ پولیٹکس صحیح خطوط پہ چل پاتی ہے، نہ آپ کا قانون صحیح خطوط پہ چل پڑتا ہے۔ دیکھیے قانون کی بالادستی ایک اچھا اصول ہے، لیکن قانون کی بالادستی خوف کے ذریعے نہیں کریٹ کی جاتی، تشدد کے ذریعے نہیں کریٹ کی جاتی۔ ریاست اس وقت صحیح معنوں میں ریاست ہوتی ہے جب اس کی لوگ رسپیکٹ کریں۔ رسپیکٹ میں اور فیئر میں فرق ہے۔ بعض دفعہ آپ کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ آپ کو خوف ہوتا ہے حکومت کا، ریاست کا، آپ چپ کر جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں آپ لکھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں کیونکہ خوف ہے، لیکن خوف سے رسپیکٹ پیدا نہیں ہوتی۔ رسپیکٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہ ملک کا نظام، ملک کا قانون جو ہے وہ میرے لیے ہے، میرے فائدے کے لیے ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے کہ انسان قانون کے لیے نہیں ہوتا، قانون انسان کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے عوام کی رضا اور عوام کی فلاح۔ جو سیاست عوام کی رضا اور عوام کی فلاح نہیں کر سکتی اس کو ہم منفی سیاست کہتے ہیں، اس کو ہم ملک دشمن سیاست کر رہے ہیں کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انا کی جنگ ہے، بڑے لوگوں کی جنگ ہے، پیسے والوں کی جنگ ہے۔ دیکھیں نا جو یہ لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہے پرائس ہائیک سے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا ایشو ہی نہیں ہے یہ۔ اور یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی انا کی جنگ ہے، ایک بروٹ سٹرگل فار پاور ہے۔
بالکل بڑوں کی لڑائی میں عوام پس کر رہ گئے ہیں۔ صافی صاحب، یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے؟ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط ہے، کون سچ بول رہا ہے؟ یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ جی، سچ اور جھوٹ تو ہر انسان کے اپنے اپنے پیمانے ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں۔ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہمارے لیے سچ ہوتا ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ جھوٹ ہم قرار دیتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کی بات ہوئی، کل ایک ویڈیو آئی، ہم نے اسی فورم پہ اس تشدد کی مذمت کی اور ہم نے بحیثیت انسان ان کے لیے مرسی کی، وہ اپیلیں بھی کی یہاں پہ۔ آج ایک دوسری ویڈیو آئی ہے جو بالکل اس سے الگ کہانی ہے، اس پہ وہ بھی ایک ذمہ دار وفاقی وزیر کی طرف سے میڈیا کو جاری کی گئی ویڈیو ہے۔ تو سمجھ نہیں آتا، اگر شہباز گل صاحب کل واقعی بیمار تھے تو آج کس طرح اچانک وہ حشاش بشاش اور ہمیں صحت مند لگے۔ اگر ایسا ہے، اگر اس کی اس میں کوئی اداکاری یا اس کا کوئی فنکاری شامل ہے تو اس کو تو آسکر سے بھی کوئی بڑا ایوارڈ پھر ملنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اب دیکھنی ہیں، اور تحقیقات پولیس نے بھی تشدد کے حوالے سے اپنے طور پر بھی شروع کی، عدالتی احکامات بھی اس میں موجود ہے۔ وہ تو جب اس کی رپورٹ آئے گی تو اس سے بات سامنے آ جائے گی، لیکن ذاتی حوالوں سے بھی ہم نے چیک کیا ہے۔ آج جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ویڈیو جاری کی وہ آج ہی کی ہے، تازہ ویڈیو، اور الحمدللہ شہباز گل صاحب وہ حشاش بشاش اور صحت مند دکھائی دے رہے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ ان پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا کوئی جھوٹ کا بیانیہ گڑا گیا ہو تو وہ بری بات ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب خان صاحب کو دیکھیے، وہ جو 1996 سے ان کی جدوجہد ہے، 2021-22 تک، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے کٹ پتلی رہے تھے۔ وہ کتنا بڑا ہمارے سامنے جھوٹ بولا گیا۔ خان صاحب کی جو شخصیت کا ایک ان کو کرشماتی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جنیجو سے، وہ شوکت عزیز سے، وہ معین قریشی سے، وہ جو اس قسم کے باقی کٹ پتلی وزیر اعظم رہے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، اور آج وہ ہر اس الزام کی تصدیق کر رہے ہیں جو اپوزیشن نے ان پہ لگائے تھے ماضی قریب میں، جو ماضی کی اپوزیشن تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سچ، اگر واقعی سچ کے پیمانے پہ جو چیز پوری اترتی ہے اسی کو بیان کرے تو ہمیں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے جو دوسرا سوال رکھا تھا باقی دوستوں کے ساتھ کہ آگے کیا ہوگا یا کس طرح جو یہ ایک سیز فائر یا ایک مفاہمت کا رستہ کس طرح نکالا جا سکتا ہے، تو اس پہ تو میرے خیال میں خان صاحب کی اپنی ذات سب سے بڑی رکاوٹ اس لیے ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے بریک کی جانب جانا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ موجودہ صورتحال میں خان صاحب نہ تو اس گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو یا صاحب، اس صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کوئی بہتری کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حل کی طرف ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، حکومت جو ہے وہ عقل مندوں کے قبضے میں ہے۔ اچھا، عقل مند ایسے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں شہباز گل والا مسئلہ، شہباز گل نے کیا کہا کیا نہیں کہا وہ ساری بات پیچھے رہ گئی ہے، اور بالکل ایک نیا انہوں نے ایک وہ جو ہے تماشا بنا کے وہ جو ہے ہیومن رائٹس، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ان عقل مندوں نے اپنے لیے بنا لیے۔ تو عقل کا معیار یہاں پہ یہ ہے، تو آپ بہتری کی توقع کس سے کرتی ہیں کہ کون کرے گا؟ یہ جو ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ پپٹیئرز ہیں، یہ پپٹس ہیں۔ یہ حامد کارزائی کا معیار بھی اونچا تھا، یہ وہاں اشرف غنی معیار کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا، ڈور کھینچنے والے وہ اور ہیں جو پیچھے جو ہیں۔ اب پیچھے کی تشریح کیا کی جائے؟ تو یہ جب تک آپ یہ کانٹرڈکشنز ریزالو نہیں، شہباز شریف کے اختیار میں کوئی چیز ہے، انہوں نے جو اپنے مقدمات وہ ٹھیک کرنے تھے وہ سارے کر لیے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی قانون سازی جو ہے اپنے فائدے کے لیے آپ کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس مائی لارڈ عمر عطا بندیال، اور آپ یہاں ہم کہتے ہیں جو وہ پیسے کدھر کے پتہ ہی نہیں چلا ہمیں، وہ کدھر تھے پیسے، وہاں تھے اور یہاں، ساری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک، صرف بھولی کو نہیں پتہ۔
کہ یہ راستہ کون سا ہے کہ ہمیں نہیں پتا. جب تک یہ نہیں کریں گے, یہ جو بٹھائے گئے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لندن والے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو شیر ہمارے تھے, وہ اپنے گھر میں میٹنگ نہیں کر سکتے, چھپ کے کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اختیار ہے کس کے پاس؟ سلمان صاحب آپ بتا دیجئے, جو موجودہ سینیریو بن چکا ہے, کوئی ہے جو ان سیاسی رہنماؤں کو ایک جگہ پر بٹھائے گا؟ دیکھیں, ایک بات تو جو ابھی کہی گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ابھی یہ بات شہباز شریف صاحب جب اقتدار سے باہر آئیں گے تو بتائیں گے, لیکن عمران خان صاحب نے تو خود بتا دیا کہ 3.5 سال میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں کچھ کر پاتا. تو بات یہ کہ یہ بات اقتدار میں نکلنے کے بعد سے کیوں معلوم ہوتی ہے. اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ قرآن کی بات ہے کہ یہ جو میں ہے نا, یہ جو میں, یہ بندے کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی. اور تکبر کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ جو تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن یہ تکبر معاف نہیں کرتا. اور اسی میں کی وجہ سے کہ میں نہ مانوں اور میرے کہنے پہ یہ جو مقبولیت ہے, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آج سے 6 ماہ پہلے تک میں پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں, بڑے بڑے وزیر ان کے ٹکٹ بکتی تھی نون لیگ کی, لیکن جو صورتحال خان صاحب پہ طاری ہے نا, مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے. اس لیے کہ پاکستان کی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی عوام ان کے ساتھ ہیں. وہ عوام ان کے ساتھ ہے جو 3.5 سال مسائل کی آگ میں جلتے رہے اور انہوں نے کہا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. اور جناب ایاز امیر صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے ایک بندے کا نام لیا ہے, وہ آج تک اس پہ کوئی تبصرہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ ندیم بابر 450 ارب کا ٹانکا لگایا, اور یہ سارے سینکڑوں ارب کے ٹانکے لگانے والے کہاں گئے سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بٹھائے گا, آپ کا جو سوال ہے بٹھائے گا کون؟ یہ اگر خود نہیں بیٹھیں گے تو پھر بٹھانے والے انہیں بٹھائیں, اس لیے کہ یہ سیاسی بحران ریاستی بحران میں تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے سولوشن کیا ہے موجودہ صورتحال میں؟ سولوشن کوئی نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ دونوں کی نیت نہیں ہے, اور خاص کر ایسے معاملے میں ہمیشہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اپنے مستقبل کو محفوظ سمجھتی ہے ڈائیلاگ کے ذریعے. وہ اسی طرح ایکسکلوسیولی رن کر کے اداروں کی سپورٹ لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ نکل سکتے ہیں, لیکن جو اداروں پہ رلائے کرتا ہے وہ لانگ رن میں نقصان اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. صافی صاحب, آپ کی نظر میں حل کیا ہے موجودہ صورتحال کا, اور کیا مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی اور ملک کی مفاد میں کچھ فیصلے ہوں گے؟ دیکھیے مریم, پہلے تو آپ بھی تھوڑا سا انصاف سے کام لیں. ہر دفعہ مجھے کہتی کہ آپ کے پاس دوبارہ ہوں گی, پھر آتی نہیں اور بات بھی کمپلیٹ نہیں کرنی دیتی ہے. لیکن بہرحال آپ کی اپنی مجبوریاں. جو آپ بات کر رہی ہے تو سیز فائر کوئی نہیں چاہتا. یہاں پہ نفرت کے گاہک بہت زیادہ ہے. جو جتنا زیادہ بد زبان ہے, جتنا زیادہ اونچا بول سکتا ہے, اسی کی جے ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں کوئی مفاہمت کا رستہ نظر نہیں آتا, اور وہی بات ہو رہی ہے کہ جو بہت زیادہ زور سے بات کرتا ہے, جو زیادہ دشنام ترازی کا رستہ اختیار کرتا ہے, اسے ہم بڑا لیڈر اور بڑا انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں. اس پہ دیکھیں خان صاحب, جو میری نظر میں رکاوٹ تو سب سے بڑی خان صاحب کی ذات خود ہے. آج بھی جو میڈیا سے انہوں نے بات کی کہ میں کسی صورت ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. وہ جب اقتدار میں تھے اس وقت میں بات یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اب جب اپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. نیوٹرل سے بھی وہ شاکی ہے. تو پھر خان صاحب چاہتے کیا ہے, بات کس طرح آگے بڑھے گی؟ شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم تو حکومت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. قبل از وقت الیکشن نہیں ہونے جا رہے. پنجاب کی حکومت پرویز الہی صاحب کسی صورت چھوڑنے کے لیے وہ بھی آمادہ نظر نہیں آتے. خیبر پختونخوا کی حکومت رکھنا عمران خان صاحب کی مجبوری اور پرائرٹی ہے. تو پھر کس طرح ہم الیکشن کی طرف جائیں گے؟ کس طرح یہ مفاہمت کا رستہ اختیار کریں گے؟ اگر روڈو ہی پہ فیصلے کرنے ہیں تو ظاہر ہے پھر سب سے زیادہ جو بات سنی جا رہی ہے اور بات سمجھی جا رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی سمجھی اور سوچی جا رہی ہے, جس کا انجام وہ خود کہہ رہے ہیں کہ خون
ریزی ہے. آج ہی کا ان کا بیان ہے کہ اگر مجھے رستہ نہیں دیا گیا تو ملک جو ہے خدا نخواستہ خون ریزی کی طرف جائے گا. فوج کے ادارے پہ ایک مرتبہ پھر آج خان صاحب نے تنقید کی ہے اور بنگلہ دیش کی اور بنگال کی مثالی دی ہے کہ اگر فوج کی بات بس کی بات ہوتی تو کبھی بھی بنگلہ دیش پاکستان سے الگ نہیں ہوتا اور قومی مفاہمت کا رستہ نکل سکتا تھا. تو یہ باتیں ساری خطرناک ہے. دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کا رویہ ہے یا پی ڈی ایم کا رویہ ہے وہ ان کی جانب سے بھی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ جس سے ہمیں مفاہمت کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی. تو کرنا تو ان تمام جماعتوں نے ہے, پی ڈی ایم ہے, پھر پاکستان تحریک انصاف ہے, کہ اگر اور کوئی بھی ظاہر ہے سیاسی جماعت انتخابات فوری کرانے میں سنجیدہ نہیں اور انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے تو کیا مزید ایک سال ہم ایسا سیاسی بحران ہی دیکھتے رہیں گے؟ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.